بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کتاب الرسوم والبدعات۔ اگر حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی اصل کتاب بہشتی زیور کو دیکھا جائے جس کی یہ تفصیل ہے تو اس میں یہ عنوان قائم نہیں ہے، بلکہ یہ عنوان تحصیل بہشتی زیور والوں نے قائم کیا ہے، جسے معاصر مفتیان کرام کے اردو فتاوی سے جمع کیا ہے، اور اس میں بہت ہی مفید باتیں ہیں جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں جن کا بڑا عمل دخل ہے۔ ان باتوں کو اگر ہم پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے اور سن لیں گے، انشاءاللہ زندگی میں کافی انقلاب آئے گا۔ تو سب سے پہلی بات کی طرف آتے ہیں، بدعت کی لغوی تعریف۔ ہر نیا کام لغت کے اعتبار سے بدعت ہے، چاہے عادت کے طور پر ہو یا عبادت کے طور پر۔ اور اصطلاحی تعریف اس کی حدیث میں کی گئی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جس شخص نے ہمارے اس دن میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی اس کو رد کر دیا گیا ہے، قبول نہیں کیا گیا۔ ویسے اس میں نے اپنے درس نمبر 7 میں اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اگر کسی کو بدعت کے بارے میں تفصیلی گفتگو سننی ہے تو وہ لیکچر اور درس نمبر 7 میں دیکھ لیں، انشاءاللہ وہاں سے کافی فائدہ ہوگا۔ بہرحال اس کی تشریح کر رہے ہیں، یعنی جس شخص نے ہمارے اس دن میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کام کلی یعنی مکمل طور پر یا جزئی یعنی بعض اعتبارات سے کسی بھی اعتبار سے دین میں داخل نہ ہو، اس کو کسی وجہ سے عملی طور پر یا عقیدے کے طور پر دین کا جز بنا لینا بدعت ہے۔ یعنی جو کام کلی مکمل طور پر یا جزئی طور پر دین میں داخل نہ ہو، اسے عملی طور پر یا عقیدے کے اعتبار سے دین کا جز بنا لینا یہ بدعت ہے۔ بالفاظ دیگر یعنی دوسرے الفاظ سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دین میں کسی بھی ایسے کام کی کمی یا زیادتی کرنا جس کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ تعالی میں سے کسی سے نہ ہو، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اجازت قولاً یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے اور زبان مبارک سے، فعلاً یعنی عمل سے، صراحت یعنی واضح طور پر، اشارت یعنی اشارے سے، کسی طور پر بھی منقول نہ ہو، بدعت ہے۔ بعض اہل علم نے بدعت کی 2 قسمیں بتائی ہیں، بدعت سیئہ، بدعت حسنہ۔ ان حضرات رحمہم اللہ تعالیٰ نے پہلے بدعت کی لغوی معنی کو پیش نظر رکھ کر ہر نئے کام کو مطلقاً بدعت قرار دیا، پھر غور کے بعد جس کام کو کلی یا جزوی طور پر یعنی مکمل طور پر یا بعض اعتبارات سے دین میں داخل پایا، یعنی یہ معلوم ہوا کہ اس کی اصل کلی یا جزوی طور پر مذکورہ بالا تینوں زمانوں میں سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین کے زمانوں میں سے کسی زمانے میں ملتی ہو تو اس کو بدعت حسنہ قرار دیا۔ اس کے بارے میں اکثر علماء جو مثال پیش کرتے ہیں وہی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں دیکھا کہ لوگ تراویح کی جماعت انفرادی طور پر پڑھ رہے ہیں، تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں جمع کیا۔ اس طرح تراویح کی جماعت کو مقرر فرمایا، پھر فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، تو اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ چونکہ اس کی اصل موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تراویح کی جماعت کرائی تھی، تو اس لیے یہ اس کی اصل موجود ہے، لہٰذا یعنی مذکورہ بالا تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں ملتی ہو تو اس کو بدعت حسنہ قرار دیا ہے، اور جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اس کو بدعت سیئہ قرار دیا۔ حاصل یہ کہ بدعت حسنہ پر بدعت کا اطلاق محض لغوی معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے، ان دیکھنے میں وہ نئی چیز لگ رہی ہوتی ہے،
لیکن حقیقت میں اس کا ثبوت ہوتا ہے، اس لیے حقیقت میں وہ شریعت کی روح سے، اس لیے کہ حقیقت میں شریعت کی روح سے وہ بدعت ہے، بدعت ہے ہی نہیں۔ شرعی اعتبار سے بدعت صرف اس کام کو کہیں گے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، جس کی تفصیل پہلے بھی لیکچر نمبر 7 میں بھی گزری ہے اور اوپر بھی آپ نے سن لی۔ اب یہاں پر شرکیہ بدعات کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بدعت ہونے کے ساتھ ساتھ شرکیہ چیزیں بھی ہیں، جس میں سے پہلا عنوان ہے پیر کو سجدہ کرنا۔ پیر کو سجدہ کرنا، اسی طرح اللہ کے سوا کسی بھی ولی اور بزرگ کو سجدہ کرنا جائز نہیں بلکہ ممنوع اور حرام ہے۔ سجدہ کرنے والا اور اس کی اجازت دینے والا دونوں سخت ترین گناہ گار ہیں۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ سجدہ عبادت کے طور پر نہ کیا جائے، یعنی صرف گناہ گار تب ہوں گے جب عبادت کے طور پر نہ ہو، اور عبادت کے طور پر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا کفر ہے، اور عبادت کے طور پر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا کفر ہے۔ لہذا اس سے ہمیں بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ بعض رات اس پہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والدین کو بلایا تھا تو انہوں نے بھی ان کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا تھا، تو اس کا جواب علماء آسان سے ہی دیتے ہیں کہ ویسے بہت سارے جوابات دیے ہیں کہ اس دور میں اس شریعت میں اس کی گنجائش تھی، لیکن شریعت محمدیہ کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس کو منع کر دیا گیا اور یہ شرک ہے۔ اسی طرح قبروں پر سجدہ اور طواف، کسی ولی اور بزرگ کی قبر کا طواف کرنا یا اس پر سجدہ کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ بہت سے لوگ آج کل اس میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اسی طرح قبر کو بوسہ دینا، والدین سمیت کسی کی قبر کو بوسہ دینا، چومنا، اس پر رخسار یعنی گال رکھنا ممنوع اور ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں سجدے کے ساتھ مشابہت ہے جو ناجائز ہے۔ اسی طرح پاؤں چومنا، جھک کر کسی کے پاؤں چومنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سجدہ کرنے کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جھک کر ملنا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جھک کر ملتے ہیں، تو حدیث میں ملتے وقت کسی کے سامنے جھکنے سے صریح ممانعت وارد ہوئی، یعنی منع کیا گیا ہے کہ کسی سے جھک کر ملنے سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو کیا ایک دوسرے کو جھک کر مل سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ تو اس لیے جھک کر ملنے سے ہم بچیں اور دوسروں کو بھی اس بارے میں بتائیں۔ اور اگلا عنوان جو ہے بکرے کا خون ٹائروں پر لگانا، اس میں بھی بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ آفات و بلیات یعنی مشکلات اور آزمائشوں کے وقت اور بیماریوں سے حفاظت کے لیے مساکین پر صدقہ کرنا اچھی بات ہے، نیز کوئی جانور ذبح کر کے اس کا گوشت مساکین کو بطور صدقہ دینا بھی ٹھیک ہے، مگر جو نئے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں، مثلاً ذبح شدہ جانور کا خون گاڑی کی مختلف جگہوں پر لگانا اور جانور میں پھر کالے یا کسی اور رنگ میں اضافی اثرات سمجھنا، یہ جہالت ہے۔ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جب بھی صدقہ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بس کالا بکرا دیں گے یا کالا جانور دیں گے تو اسی سے صدقہ ادا ہوگا۔ تو اتنی بات تو ہے کہ صدقہ کرنا اچھی چیز ہے، اور یہ بھی ہے کہ صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ صدقے کا گوشت مساکین کو صدقہ دینا بھی ٹھیک ہے، لیکن جو اس میں اضافی چیز شامل ہوگی کہ اس کو گاڑی پہ لگائیں گے تو گاڑی محفوظ رہے گی، گویا کہ اسی کو مؤثر بھی ذات سمجھ لیا کہ اللہ کے سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، تو ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ جب انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے پھر وہ سارے نظریات دوسری چیزوں پہ رکھنے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو اگلی بات ہم نے اپنی طرف سے شامل کر دیں کہ ہم خون لگائیں گے تو گاڑی بچ جائے گی، اسی طرح پھر کالے رنگ کا جانور ہوگا تو اس کی مزید تاثیر ہوگی، تو یہ ساری باتیں جہالت ہیں۔ اگر اس کو ثواب اور دین کا کام سمجھا جاتا ہے تو پھر یہ بدعت اور گناہ ہے۔ اس کے علاوہ بعض مواقع مثلاً بیماری یا نئی گاڑی خریدنے یا نئے مکان بنانے پر عموماً جانور ذبح کرنا ہی ضروری سمجھا جاتا ہے، یہ دین میں اپنی طرف سے زیادتی ہے۔ صدقے کی سب سے بہتر صورت یہ کہ اگر آپ کو واقعتاً نئے مکان کو نظر سے بچانا ہے یا نئی گاڑی کو نظر سے بچانا ہے تو نقدی یعنی نقد رقم مساکین کو دے دی جائے تاکہ وہ اپنی اہم ضرورت پوری کر سکیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں ریاکار
ریا کا بھی زیادہ خطرہ نہیں، یعنی اس میں دکھلاوا بھی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے اس کے علاوہ کوئی آدمی کام کرے گا، مثلاً وہ بکرا دے گا، جانور ذبح کرے گا تو نمود و نمائش ہوگی، ریاکاری ہوگی، تو اور جب کہ بہترین صدقہ تو وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے کیا جائے، بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے۔ تو اس لیے بہترین ہے کہ کسی کو چپکے سے رقم پکڑا دی جائے مساکین فقراء کو، تاکہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں، اس طرح آپ کا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم یہ اپنی من چاہی، اپنی چاہت کے مطابق اگر ہم صدقہ کریں گے تو اس میں ریاکاری کا اندیشہ ہے، اور جو صدقے کا مقصود اور صدقے کی اصل روح ہے پھر وہ حاصل نہیں ہوگی۔ انسان کا اپنا کلیجہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن اس کی جو اصل روح ہے پھر وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح بیماری سے شفا کے لیے بکرا ذبح کرنا، آفات اور بیماری سے حفاظت کے لیے صدقہ اور خیرات کرنے کی ترغیب آئی ہے، مگر عوام کا اس بارے میں یہ عقیدہ بن گیا کہ صدقہ کے جانور کو ذبح کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جان کو جان کا بدلہ سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ عوام کی خود ساختہ بدعت ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ بھی ہو تو اس میں چونکہ غلط عقیدہ اور بدعت کی تائید ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح چیلوں کو گوشت پھینکنا، بعض لوگ ہر جمعرات والے دن یہ مخصوص دن چیلوں کو گوشت پھینکتے ہیں، تو اس بارے میں سن لیں کہ بعض علاقوں میں بیمار کی طرف سے بکرا صدقہ کر کے اس کا گوشت چیلوں کو پھینکا جاتا ہے تاکہ آسانی سے اس کی روح نکل جائے، یا اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے اسے شفا عطا فرما دے۔ یہ محض جاہل لوگوں کی خرافات میں سے ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، بلکہ اس قسم کے ٹوٹکے یعنی جو اس قسم کے ٹوٹکے وغیرہ کیے جاتے ہیں یہ ہندوؤں سے لیے گئے ہیں، اس کا بہت سخت گناہ ہے، اس لیے اس سے بچنا لازم ہے۔ البتہ ویسے ہی صدقہ دینا ثابت ہے اور اس سے آفت ٹلتی ہے، اور حدیث میں بھی اس کو بیان کیا ہے، اور نقد کی صورت میں صدقہ کرنا سب سے زیادہ افضل ہے، یعنی کچھ رقم کسی مسکین کو دے دی جائے یا کسی خیر کے کام میں لگا دی جائے، اس میں زیادہ افضل اس لیے ہے کیونکہ اس میں وہ اپنی ضرورت اچھی طریقے سے پوری کر سکتا ہے۔ اور آج کے سبق کا آخری عنوان ہے بارش کے لیے مزارات پر جانور ذبح کرنا۔ بعض علاقوں میں رسم ہے کہ بارش طلب کرنے یا کسی اور حاجت کے لیے لوگ بزرگوں کے مزارات پر جانور ذبح کرتے ہیں، یہ فعل بدعت اور ناجائز ہے۔ اگر جانور اس مزار والے بزرگ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا تو وہ جانور حرام ہے، چونکہ قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے کہ جو بھی جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے تو حرام ہے، تو اس لیے اگر وہ بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا ہے تو وہ حرام ہے اور اس کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ اور اگر قرب کی نیت نہ ہو یعنی عبادت کی نیت نہ ہو تو اگرچہ وہ جانور حرام نہیں، لیکن یہ فعل خود خلاف سنت ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے اور اس سے بچنا واجب ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں دین کی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور شرک و بدعت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔